اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یو کے کا میڈیکل جرنل اٹھا کے دیکھیں، جنوری کا 2026، اس میں ریسرچ ہوئی ہے کہ جتنے بھی ہاسپٹل کے وارڈز ہیں جہاں پہ مسلمان نرسیں کام کر رہی ہیں، خواہ میل نرس ہے خواہ فیمیل نرس ہے، تو اس وارڈ کی جو ہیلتھ کی جو ریٹنگ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ جہاں پہ دوسری مسلک کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ کام کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو وہاں پہ شرح صحت کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکی اور طہارت دے رکھی ہے۔ پاکی طہاری جب نصف ایمان ہے تو اس میں اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے۔ جب آپ باوضو ہوں گے، آپ کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہوں گے، تو اللہ کی جو فضل ہے، جو کرم ہے، وہ بھی آپ کے جب ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جب آپ کسی پیشنٹ کو اس الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ ٹچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹچ لگتے ہی بسترے سے کھڑا ہو جائے گا۔ آزما کر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما گئے ہیں کہ اعوذ باللہ بعزت اللہ من شر ما اجد و احاذر، تو اگر ہم یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، مریض بھی باوضو ہو، ڈاکٹر بھی باوضو ہو، تو کیا بات ہے، کیا اس کو صحت نہیں ملے گی؟ صحت تو اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے پاس ہے تو ہم نے اللہ سے دعا کر کے، صدقہ خیرات کر کے، خدا کی مخلوق کی خدمت کر کے، نیکیاں کر کے، دوسروں کے غموں کو کوئی اس کا سلوشن کر کے، اس کو تسکین دے کے، تو جب ہم آگے بڑھیں گے، کیا آپ بیمار ہوں گے؟ 5 لاکھ سے الحمدللہ زیادہ مریض دیکھ چکا ہوں۔ شرط میری یہ ہوتی ہے کہ سارا سٹاف باوضو، مجھ سمیت، اور الحمدللہ کسی پیشنٹ نے یہ نہیں کہا مجھے فرق نہیں پڑا، مجھے آرام نہیں آیا، میں ٹھیک نہیں ہوا۔ چارپائیوں پہ آتے ہیں، چل کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ سے دوستی کریں، اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ کو دل میں بسا لیں، اللہ سے لو لگا لیں جتنے بھی، تو پھر شفا نہ اترے گی تو کیا اترے گا؟ تو ہمارے ڈگریوں والے بہت سے ڈاکٹر ہیں، لیکن شفا کسی کسی کو اللہ دیتے ہیں۔ تو یہ کسی کا لفظ ڈیلیٹ کریں۔ جب آپ نے اتنی محنت کی ہے، 40 سال میں جا کے ایک مکمل اسپیشلسٹ بنتا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ سمجھے کتنی عمر رہ گی؟ 60 تک جائے گا، 70 تک جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ ہاں، ان میں سے کچھ اللہ عمر چاہیں تو ان کی بڑھا دیں گے، تو وہ اوپر کوئی جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 62% جو ہے نا پورے پاکستان میں 30 ایئرس سے کم لوگ ہیں، 62۔ تو باقی کیا پیچھے بچا؟ باقی سب بوڑھے ہیں، 30 سے اوپر ہیں۔ تو اس لیے یہ پاکستان کو اللہ نے، یہ واحد دنیا کا ملک ہے، جائیں ناظرہ کے دفتر میں چیک کریں، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہم کلمہ گو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، صحابہ کے عاشق ہیں، صحابہ کے غلام اور خادم ہیں۔ اللہ سے لو لگانا ہے اگر دنیا میں کامیابی کرنی ہے، تو آپ سکل سیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کوئی بھی پروفیشنل اختیار کرتا ہے، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ علماء ہیں، مفتی کرام ہیں، جو بھی ہیں، ججز ہیں، وکیل ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب کو کسی نہ کسی خانقاہ میں جا کر کچھ عرصہ لگانا چاہیے، نفس کا تزکیہ کروانا چاہیے۔ پھر دیکھیں آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیا حکمت والی باتیں نکلتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں کتنی حیا آ جائے گی، آپ کے کان جو سنتے ہیں، سچ کو سنیں گے، سمجھ آئے؟ تو جب ہم سچ، حق اور حلال تو کھائیں گے تو اٹھتے بیٹھتے برکات اور فیض آپ سے نکلے گا، آپ کی زبان میں ایسی تاثیر آ جائے گی جو دلوں پہ اثر کرے گی۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے دوستی کر رکھی ہے، کوئی ہے مجال میں
کہ ہزاروں کے مجمع میں کوئی بول سکے ان کے آگے. کیوں؟ انہوں نے جو ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دلوں پر اثر رکھتی ہے، وہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. تو 20 سال لگا کے ایک عالم، ایک مفتی بنتا ہے. تو خدا را جب بھی وفاق المدارس کی یہ شرط ہونی چاہیے کہ ڈگری وہ اس وقت دے. مفتیان کو ہمارے محترم، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو جب تک وہ کسی خانقاہ میں جا کر کچھ عرصہ نہ گزاریں، یہ شرط رکھ لیں. انشاءاللہ دیکھیں پھر کیسی روحانیت نکلتی ہے، فضا میں کیسی روحانیت آتی ہے. تو اصل جو روح ہے علم کی، العلم نور، علم نور ہے. نور جو ہے اصل اس کی روح ہے. جب نور آ جائے گا، نور الہی آ جائے گا، تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. جی.